بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد بن ہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. کل اوول آفس میں جو کچھ ہوا ہے وہ امریکی جو مائنڈ سیٹ ہے اور اس وقت جو امریکی سیاستدان ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کا مائنڈ سیٹ دیکھنے کے لیے بہت یہ چیزیں اہم ہیں اور پوری دنیا نے اس مائنڈ سیٹ کو دیکھ لیا ہے. اس سے پہلے جب جارڈن کے کنگ وہاں پہ گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی وہاں پہ جو سلوک ہوا تو اس سے ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکی صدر اپنی شرائط پہ ہی تمام دنیا کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم وہ کلپس آپ کو دکھاتے ہیں جو اس ملاقات میں ہوئے. اور یہ ملاقات جو ایک خوشگوار اختتام تک پہنچنی چاہیے تھی، یہ اتنی ناخوشگوار ہوئی کہ بالآخر امریکی صدر نے زولینسکی سے کہا کہ آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی ہیں اس کی ایک ذرا تھوڑی سی جھلک دیکھ لیجیے. In the future. God bless. You don't know that. God bless. You're not blessed. You're not. You got it work. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. You're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Have you said thank you once the entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. We've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are saying now our country is staying strong from the very beginning of the war. We did alone. And we are saying... If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو امریکی انتظامیہ ہے جس کی سربراہی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں اور ان کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس صاحب، کیا وہ اس بات کو ایک منصوبے کے تحت انہوں نے زولینسکی کو اس حد تک زچ نہیں کر دیا تھا کہ بالآخر انہیں ریئیکٹ کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی وضاحت کو سنا نہیں گیا. انہوں نے امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا، انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، لیکن دونوں لیڈر لگتا یہی تھا کہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ پہلے سے ایک مائنڈ بنا چکے تھے اور ان کے ذہن میں جو کچھ تھا کل وہ سب کچھ سامنے آ گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، زولینسکی کے پہ الزام لگایا کہ آپ دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع کروانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے آپ کے ہاتھ میں کارڈ نہیں ہیں اور اگر امریکی امداد آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو آپ 2 ہفتے نہیں ٹھہر سکتے تھے. تو اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پوٹن بھی کہتا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے یوکرین کو فتح کرنے میں. تو انہوں نے کہا کہ جب ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، خوشگوار واقعات ہوتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو بہت بہترین اوشن دی ہے اور خدا نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال آپ کے سامنے ہو. تو جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس پہ بھڑک اٹھے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس حیثیت میں نہیں ہیں کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکیں. اور پھر وہ جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہوا ہے. لیکن ایک چیز بڑی حیرت انگیز ہے کہ جب آپ یوکرین کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہوتا کہ یہ تمام گفتگو آپ آن کیمرہ کرنے کی بجائے اور میڈیا کے سامنے کرنے کی بجائے آپ یہ بند کمرے میں بیٹھ کے یہ تمام گفتگو کرتے تاکہ آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے. اور زولینسکی جو ہے وہ وہاں پہ معاہدہ کرنے آئے تھے اور اس سے پہلے برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ آئے تھے، فرانس کے صدر گئے تھے، یہ سارے ایک معاملات کو راہ ہموار کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن امریکی صدر جو ہے وہ شاید اپنی جو ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ وہ 2 ہفتے پہلے کھڑے تھے. وہ زولینسکی کو ڈکٹیٹر قرار دے چکے ہیں، وہ اس جنگ کا ذمہ دار زولینسکی کو قرار دے چکے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس سے وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ شاید مڈل میں کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں جو ہے وہ مڈل میں ہوں. تو ایک اتحادی جو کل تک
यूक्रेन के साथ था, जो कल तक यूरोप के साथ था, आज वो ये कह रहा है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। इसका मतलब तो ये मिडल में होने का मतलब क्या है? मिडल में होने का मतलब ये है कि मैं ना आपके साथ हूँ, ना पुतिन के साथ हूँ या रूस के साथ हूँ, मैं तो दरमियान में हूँ और दरमियान में रह के इन मामला को हल करवाना चाहता हूँ। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ है? इससे फ़ायदा तो रूस को हुआ है। और रूस जब ये कामयाब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को यूक्रेन से अलग करने में, और इसके बाद अब ये अलग होते हैं या बीच में कोई डिप्लोमेसी होती है या दूसरे ममालिक आते हैं और कोई ऐसी राह निकालते हैं जो दोनों मुल्कों के लिए बाइज़्ज़त समझौते की तरफ लेके जा सके, तो ये एक अलग सी चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो मामला ख़राब हुए हैं उसके बाद लगता नहीं है कि अमेरिकी इमदाद जो है वो यूक्रेन को मिल सके। और अगर अमेरिकी इमदाद यूक्रेन को नहीं मिलेगी तो क्या यूक्रेन रूस के सामने खड़ा रह सकेगा? उस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा कि यूक्रेन की अवाम अगर निकले हैं तो वो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ एक भरपूर जंग करेंगे, एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जो अग्रेसर है, एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जिसने उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, और एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जो आगे बढ़ना चाहता है। और यूरोप को इस बात का एहसास है कि अगर आप यूक्रेन पे कब्ज़ा होगा तो कल दूसरे ममालिक पे भी कब्ज़ा होगा। तो ये चीज़ें जब तक आप सेटल नहीं कर लेते, और ज़ेलेंस्की ने तो सिर्फ इतना कहा था कि ठीक है हम मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कोई सिक्योरिटी गारंटी तो दें। तो सिक्योरिटी गारंटी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ इतना देना चाहते हैं कि जहाँ पे उनके लोग काम करेंगे, इस चीज़ की गारंटी है कि वहाँ पे नहीं आएंगे लोग, वहाँ पे रशियन नहीं आएंगे और पुतिन नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे। और उन्होंने कहा कि $350 बिलियन अमेरिका ने इस यूक्रेन की जंग में झोंके हैं। तो अमेरिका ने अगर यूक्रेन की जंग में इतना पैसा लगाया तो ज़ाहिर है कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। और अब आप कह रहे हैं कि जी अभी हमारे साथ डील करें, $500 अरब जो है वो हमें दें, फिर हम इस जंग में शरीक होंगे, या हमारे साथ मुआहदा करें, और मुआहदा भी अपनी शराइत पे करना चाह रहे हैं। तो इस पे ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। और ज़ेलेंस्की को भी पता है कि उनके पास मिनरल्स हैं, पूरे यूरोप को भी पता है कि उनके पास रेयर मिनरल्स हैं, और उनकी जो मालियत है वो ट्रिलियंस में है। तो वो भी उनके साथ मामलात करना चाहते हैं। और फिर ज़ेलेंस्की जो है वो अकेले इस मुआहदे में शरीक नहीं हो सकते, उनके साथ पूरा यूरोप है, और यूरोप को अलग करके वो इस किस्म का मुआहदा करेंगे तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि ज़ाहिर है उन्होंने रहना है वहाँ पे और मामलात करने हैं, तो यूरोप के लीडरों के साथ मिलकर ही ये मुआहदा आगे चल सकता है। फ्रांस के जो सदर मैक्रोन गए थे वो भी इसलिए गए थे, और जनाब वज़ीर आज़म बरतानिया के वो भी इसीलिए गए थे। तो इसकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनाब जैसे ही सदर ट्रंप जो है उन्होंने हल्फ उठाया और उसको ये कहा कि वो ट्रंप के साथ वो व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने मामला तय करना चाहते हैं और उनको हल करना चाहते हैं, तो उन्होंने टेलीफोन भी किया, फिर मुलाकातें भी हुई, और यूक्रेन की जंग को ख़त्म कराने के लिए यूक्रेन से पूछे बगैर ही एक बसात बिछा दी गई और ये कहा गया कि हम एक समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे जंग हो रही है उसके लीडर को तो पूछा नहीं गया, और ख़ुद ही आप समझौते करने चले गए, और ख़ुद ही आपने ये तय कर लिया कि आपने इतने मिनरल्स लेने हैं और इतना पैसा लेना है, और जो यूक्रेन है वो हल उनके हवाले इस सरजमीन को कर दे। तो ऐसे नहीं होता जंगों में। आप जो है ना, आप शायद आप माजी के जो किंग होते थे, बड़े ताकतवर किंग होते थे, और वो मुल्कों को हड़प कर जाते थे और समझते थे कि जो उन्होंने फरमा दिया वही आखिरी हुक्म होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कनाडा के साथ आप मामलात को ख़राब कर रहे हैं, आप मैक्सिको के साथ कर रहे हैं, आप यूरोप आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, तो फिर आपकी जो ये ताकत है और ताकतवर होने का जो गुमान है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। यूरोप भी इस डील को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और एक ऐसी डील चाहता है जिसमें सबका फ़ायदा हो, और वो ये भी चाहता है कि अमेरिका अगर यहाँ पे आ रहा है और मिनरल निकाल रहा है यहाँ से और निकाल के लेके जा रहा है, तो इसके बदले में जो है यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। और सिक्योरिटी गारंटी ये है कि उनके मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सिक्योरिटी गारंटी ये है कि जिन इलाकों पे कब्ज़ा कर रखा है रूस ने, वो इलाके उनसे वापस लिए जाएं, फिर ही एक बाइज़ समझौता होगा ना। तो आप ये कहते हैं कि जी वो इलाके भी उसके पास रहेंगे, बाकी जो इलाके हैं वो आप हमें दे दें,
اور آپ کو ہم پیسے دیتے رہیں گے, آپ 50%, 20%, 40%, جو بھی ان کا ایک طے ہوتا ہے تو اس کے مطابق کرتے رہیں گے. لیکن اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اس سے ہم آپ کو جو ہے نا وہ نہیں بچائیں گے, آپ کو لوگوں کو نہیں بچائیں گے. تو زیلنسکی نے اس میٹنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پوٹن نے اس بار پہلے بھی ہم سے معاہدہ کیا تھا, سیز فائر کا معاہدہ کیا تھا, قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا تھا, لیکن پوٹن ہر دفعہ اس معاہدے سے مکر جاتے ہیں. اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ یہ جو معاہدہ کروا رہے ہیں منرلز کا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں کرے گا, تو اس بات کی کیا گارنٹی؟ اس بات کی گارنٹی دیں ہمیں سیکیورٹی گارنٹی فراہم کریں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو اس سے پہلے بھی کر چکے تھے, لیکن سیکیورٹی گارنٹی کے بغیر آپ یوکرین کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر کے اور انہیں ہیومیلیٹ کر کے آپ ایک طرح کا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کوئی بھی کمزور ترین ملک ہوگا تو وہ بھی ایسا نہیں کرے گا. اور کیمرے کے سامنے کوئی بھی اپنے ملک کی بے عزتی نہیں ہونے دے گا. آپ جو ہے وہ اس طرح آپ نہ کیجئے, یہ ڈپلومیسی ہے, اس کو ڈپلومیسی کے طریقے سے طے کرنے کی کوشش کیجئے. یہ وہ WWF کا کوئی رنگ نہیں ہے جس میں آپ ہر طرح کے ٹیکٹس استعمال کر کے آپ اپنے اپوننٹ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ سیاستدان بن گئے ہیں تو پھر سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں کرنے کا گر جانیے اور ہنر سیکھیے, تاکہ دوسرے آپ پہ اعتماد کر سکیں اور آپ کی بات کو وزن دے سکے. ورنہ زیلنسکی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی اور ملک کا سربراہ حکومت آئے گا اور آپ اس طرح کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو سوچ سمجھ کے آگے بڑھیے, اپنے طرز عمل کو دیکھیے. امریکہ کی اگر عزت ہے, امریکہ کی حکومت کی عزت ہے, امریکہ کے عوام کی عزت ہے, تو دوسرے لوگوں کی بھی عزت ہے, دوسرے لوگوں کے عوام کی بھی رسپیکٹ ہے, دوسرے لوگوں کی جو حکومتیں ہیں ان کی بھی رسپیکٹ ہے. اور آپ ان کو بار بار ایک ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ریزائن کر دیجئے. تو کیوں ریزائن کر دیں جی؟ وہ تو امریکہ کے عوام امریکی صدر کو منتخب کرتے ہیں, یوکرین کے لوگ یوکرین کے صدر کو منتخب کرتے ہیں. تو آپ کی خواہش اور منشا کے مطابق تو یہ تمام معاملات نہیں حل ہو سکتے. اب اس کا حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو زیلنسکی صاحب معافی مانگیں یا زیلنسکی صاحب استعفیٰ دے دیں. یہ دو باتیں کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, میں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے, اور پوائنٹ آف ویو پیش کرنا ہم اتحادی ہیں, ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں آج بھی امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آج بھی شکر گزار ہوں عوام کا, یہاں کی کانگریس کا, اور جو سپورٹ فراہم کی ہے اس سے تو وہ مکرے نہیں ہیں. تو اگر آپ جان بوجھ کے دھکیلنا چاہتے ہیں, اس معاملے کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور روس کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ سارے یوکرین پہ قبضہ کر لیجیے, تو پھر ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. افغانستان میں جب روس آیا تھا تو پہلے 2 برس تک تو امریکی حکومت نے کوئی گھاس نہیں ڈالی تھی, اور جو امداد دی تھی تو اسے پاکستان نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ یہ تو ایک مونگ پھلی کا دانہ ہے, ہم یہ نہیں لینا چاہتے. اور امریکی امداد کے بغیر ہی پاکستان اور افغان مجاہدین نے روس کی پیش قدمی کو روکا تھا اور وہاں پہ ایک لڑائی کا آغاز کیا تھا. تو جنگیں ایسی ہی ہوتی ہیں, گریلا جنگیں بھی ہوتی ہیں, دوسری جنگیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ تو تیار ہیں, وہ تو مر رہے ہیں. تو مزید ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات میرا خیال ہے کسی بھی طور پہ درست نہیں ہوں گے. یہ تھی آج کی گفتگو. ملیں گے نئے ولاگ میں, اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.